شاہزیب خان زادہ کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میرے لیے بڑی حیرانگی کی خبر تھی. کبوتر بڑی انسائیڈ ڈیٹیلز جو ہیں لے کر آئے ہیں. جو سابق وزیر داخلہ ہیں پی ٹی آئی کے دور کے علیم خان صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی کو آج جوائن کرنے والے ہیں. پی ٹی آئی کی بانی رہنما اور سابق ایم این اے نے بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی. 14 اگست والے دن جو ہے اگر ایک باپ کو اور ایک بیوی کو اگر یہ ساری چیزیں کرنی پڑی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور خاص طور پہ ایک خبر شیئر کرنی ہے شاہزیب خان زادہ کے حوالے سے. شاہزیب خان زادہ کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. میں نہیں سوچ سکتا تھا، چلیں میں اس طرح کہہ لیتا ہوں. اور میرے لیے ایک بڑی حیرانگی کی بات تھی، میرے لیے بڑی حیرانگی کی خبر تھی جب یہ مجھ تک یہ خبر پہنچی. کبوتروں کو ہم نے بھیجا ہوا تھا تو کبوتر بڑی انسائیڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. شاہزیب بہت بڑا نام ہے، شاہزیب خان زادہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اینکر ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تھوڑی دیر میں ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اپنا ٹارگٹ 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ہم نے 4 مہینے کا ٹائم رکھا تھا، لیکن 1 مہینے کے اندر ہی اتنا زبردست رسپانس ملا ہے ہمیں کہ آلریڈی ہم 73% اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں. 6,73,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے شاید کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا 7 لاکھ کا یہ جو ٹارگٹ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری ہیلپ کیجئے کہ ہم 7 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور آل ویڈیوز کو پریس کرنا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ضرور ملتے رہیں. اچھا جی، سب سے پہلے وہ جو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں شاہزیب خان زادہ کے حوالے سے، اس کے علاوہ کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے پہلے البتہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا، ہم نے ایک پول شروع کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ دونوں میں سے کس وزیر اعظم کی کارکردگی بہتر رہی، بہتر وزیر اعظم کون رہا، عمران خان یا شہباز شریف. ٹویٹر کے اوپر ہم نے جو پول ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر 2,61,000 سے بھی زائد ووٹ اب تک ڈل چکے ہیں. اب 2,61,000 کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً ایک حلقے کے اندر جتنا ووٹ ڈلتا ہے اپروکسیمیٹلی اتنا ووٹ جو ہے آلریڈی ڈل چکا ہے اس کے اندر. اور ابھی تک کے ریزلٹس کے مطابق 77.9% لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہتر وزیر اعظم تھے. 15.5% سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ایک بہتر وزیر اعظم تھے. دونوں ہی فیل ہو گئے. 4.4% لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دونوں ایک ہی جیسے تھے. 2.2% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں. تو عمران خان صاحب ایک بہت بڑے مارجن سے اس کے اوپر اس پول کے اندر لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ووٹ نہیں کیا تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے یہ ایڈریس ہم آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں، یہاں پہ جا کے آپ بھی ووٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو یوٹیوب کا کمیونٹی پیج ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہی پول ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ عمران خان صاحب 57% کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب 31% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں. دونوں ہی فیل ہو گئے 9% اور دونوں ہی ایک جیسے تھے 3% لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ کل ووٹ جو ہے وہ 56,000 ووٹ یہاں پہ ڈل چکا ہے. تو 56,000 یہاں کا اور 2,61,000 ووٹ وہاں کا، یعنی 3 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے اس پول میں اب تک شرکت کر چکے ہیں. تو آپ نے اگر نہیں کیا ہوا تو آپ بھی جا کے پلیز اپنی رائے کا اظہار کریں. ابھی 5 دن مزید ابھی باقی ہیں. ہم نے 1 ہفتے کے لیے یہ ووٹ ڈالے تھے، مطلب اس کا ٹائم پیریڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. تو 5 دن ابھی مزید ہیں، آپ ووٹ ڈال کے اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے بطور نگراں وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف کل لے لیا ہے اور کل شام کو یہ تقریب منعقد ہوئی، دوپہر کو بلکہ لیٹ دوپہر کو یہ تقریب منعقد ہوئی. کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب 14 اگست والے دن جو ہے فلیگ ہوسٹنگ سرمنی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب کے اندر جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی بھی موجود تھے، اسپیکر راجہ پرویز اشرف شامل تھے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب بھی شامل تھے، گورنر سندھ کامران ٹسوری، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم صاحب بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے. آرمی چیف بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، دیگر سروسز چیف بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ہی بعد میں شہباز شریف صاحب کا جو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا بطور پرائم منسٹر اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو جو ہے نوٹیفائی کر دیا گیا ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ ڈویژن نے جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیا ہے
اور اب اگلی جو سٹیج ہوگی وہ نگراں کابینہ کی ہوگی کہ کاکڑ صاحب جو ہے اپنی کابینہ کون سی اناؤنس کرتے ہیں. ان میں سے چند نام میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر دیے بھی تھے کہ وہ کون کون سے نام ابھی فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں, فائنل نہیں ہے, فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں کہ کون کون آ سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے انوار الحق کاکڑ صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے, اور اس کے بعد ان کی سینٹ کی نشست جو ہے وہ خالی قرار دے دی گئی ہے, جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. 14 اگست 2023 سے ان کی سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ خالی تصور کی جائے گی. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ انوار الحق کاکڑ نے نگراں وزیر اعظم بننے کے بعد غیر جانبدار رہنے کے لیے اپنی نشست سے استعفیٰ دی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ کہ انہوں نے یہ کیا ہے. جب یہ تقریب منعقد ہو رہی تھی تو آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے. ان سے ایک صحافی نے وہاں پہ سوال کیا کہ آپ ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ آرمی چیف نے جواب دیا کہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا اور مزید بہتری ہوگی. صحافی نے ان سے کہا کہ جی گزشتہ شب کاکول میں پریڈ کے دوران آپ کا خطاب بہت اچھا تھا اور آپ کو مستقبل میں بھی ایسے ہی خطابات کرنے چاہیے. صحافی کے مکالمے پر آرمی چیف مسکرائے اور ان کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا. اچھا جی, اب آ جائیں اس سٹوری کی طرف, شاہ زیب خان زادہ کی سٹوری کی طرف, لیکن اس سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 304 پاکستانی اور غیر ملکیوں کو اعزازات کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. متعلقہ شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے پر اعزاز کی تقریب جو ہے یہ بیسیکلی 23 مارچ 2024 کو یعنی اگلے سال ہوگی, لیکن نامینیشنز جو ہیں وہ آج اناؤنس ہو گئی ہیں. 50 کے قریب افراد کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا, جن میں فلم ڈائریکٹر سرمد سلطان کھوسٹ, بلال لاشاری, صحافی سلیم بخاری, واصف ناگی, کالم نگار مرزا اختیار بیگ اور دیگر اس میں شامل ہیں. 53 شخصیات کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے گا, جس میں خالد مسعود خان, سہیل وڑائچ صاحب اور سلمان غنی صاحب بھی شامل ہیں. میڈیا سے تعلق رکھنے والی جن شخصیات کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے ان میں امجد عزیز ملک, فہد سلیم ملک, سید نقی حیدر نقوی, غریدہ فاروقی اینکر پرسن, شمع جنیجو, وقار ستی, فاروق عادل, فہد حسین اور افتخار احمد کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ وہ تمام صحافی ہیں جن کے نام شامل. سہیل وڑائچ صاحب ہو گئے اور افتخار احمد صاحب ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو بڑے مطلب پرانے جرنلسٹ ہیں اور بڑا انہوں نے ٹائم گزارا ہے, بڑے الیکشنز انہوں نے کور کیے ہیں. اب میں وہ شاہ زیب خان زادہ کی سٹوری کی طرف آنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایوارڈز لیے جاتے ہیں اس کے اوپر 2 مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں. یہ ذرا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھیے گا. ایک ڈیبیٹ تو یہ ہوتی ہے کہ جی یہ جو ایوارڈز دیے جاتے ہیں یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں صحافیوں کو بھی اگر یہ ایوارڈز ملتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور اگر یہ دیے جا رہے ہیں تو باعث عزت ہے, باعث فخر ہے. لیکن ایک دوسری ڈیبیٹ ہوتی ہے اس معاملے کے اوپر, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایکچولی یہ اسٹیٹ آف پاکستان ایوارڈز نہیں دے رہی ہوتی بلکہ وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکمرانی کے اندر ہوتی ہیں, فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, تو یہ بیسکلی ان کی جانب سے یہ ایوارڈ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے من پسند افراد کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہوتا ہے. تو صحافیوں کو ایکچولی یہ ایوارڈز نہیں لینے چاہیے کیونکہ اس سے ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے یا ان کے اوپر یہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ اوہو آپ کو تو فلاں سیاسی جماعت نے نوازا ہے. یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. اور پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو خدا نخواستہ ان تمام صحافیوں کے جن کو یہ ایکچولی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں یا جن کے نام سامنے آئے ہیں میں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی سوال کر رہا ہوں, ایسا قطعی نہیں ہے. میں صرف آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ نظر رکھا جاتا ہے. اب ہمارے پاس کچھ خبر آئی تو اس سلسلے میں ہم نے پھر اپنے کبوتر کو بھیجا. کبوتر جو ہے اس کو ہم نے بھیجا جیو کے دفتر. تو وہاں پہ اب چونکہ میں خود بھی جیو میں کام کر چکا ہوں تو اس کو میں نے بتایا کہ بیٹا تو نے اندر جانا ہے, اندر جا کے اس کے بعد لفٹ لینی ہے اور 6 فلور کے اوپر جانا ہے کیونکہ جیو کے 6 فلور کے اوپر ساری ٹاپ مینجمنٹ جو ہے 5ویں اور 6 پہ بیٹھتی ہے. تو وہ گیا, اس کو میں نے دفتر بتایا ہوا تھا, اس دفتر کے اوپر جا کے اس نے بیٹھ کے میں نے کہا بیٹا ساری کنورسیشن ریکارڈ کر کے لے کر آنی ہے. تو وہ ساری کنورسیشن ریکارڈ کر کے لے کر آیا. خبر یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں شاہ زیب خان زادہ کو بھی اس پچھلی حکومت نے ایوارڈ دینے کے لیے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو بھی آنے والی تقریب کے اندر جو آپ کا نام اناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. شاہ زیب خان زادہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ایوارڈ نہیں لیں گے, جبکہ پچھلی حکومت شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ شاہ زیب خان زادہ کو یہ ایوارڈ دینا چاہتی تھی. تو شاہ زیب خان زادہ نے یہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ اگر میں آپ سے یہ ایوارڈ لوں گا تو میری نیوٹرلٹی کے اوپر جو ہے سوال اٹھائے جائیں گے, اس لیے میں یہ ایوارڈ لینے سے انکار کرتا ہوں. اب یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یا شاید آپ کے لیے ایک مطلب گزری ہوئی چیز ہو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, نہیں لیا تو نہیں لیا.
اور لے لینا چاہیے تھا، یا اگر نہیں لیا تو کون سی بڑی بات. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اگر اتنا بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہو اور آپ اس کو منع کر دیں، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا جگرا چاہیے. شاہ زیب نے میری نظر میں، میری آنکھوں میں، میرے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی ہے، اس کی عزت اور بڑھ گئی ہے اس سٹیپ کو اٹھا کے، کہ اس نے یہ جرت دکھائی اور ہمت دکھائی کہ نہیں، وہ یہ ایوارڈ نہیں لے گا. کیونکہ اس کی جرنلزم کے اندر جو ہے ابھی اس کا بہت بڑا لمبا سفر ابھی اور بھی باقی ہے، اور اس سے وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دینا چاہتا کہ کوئی اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے یا اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر سوال اٹھائے. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو افراد ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں، اکثر اوقات شہباز گل جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر شاہ زیب کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہے پلے ان کے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا نام بدنام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اس نے ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ وہ چاہتا تو یہ ایوارڈ لے سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی منع کیا. اور میں خاص طور پہ وہ تمام ینگ جرنلسٹ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ آپ نہ کرنا کس طرح سیکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ آپ کو اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ نے کس موقع کے اوپر نہ کرنا ہے. شاہ زیب جو ہیں وہ ایک اچھے کولیگ ہی نہیں، ایک اچھے دوست ہی نہیں، بلکہ میرے کمپیٹیٹر بھی ہیں. ہم دونوں کے ٹائم سلاٹس جو ہیں وہ ایک ہی پروگرام، ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں، لیکن آئی ہیو ٹو کمینڈ ہم فار دس تھنگ کہ انہوں نے یہ ایوارڈ نہ لے کے بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے. اور یہ ایک سبق ہے دیگر لوگوں کے لیے. اور پلیز میں دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ قطعی طور پہ جن لوگوں نے ایکچولی اس ایوارڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں ان کو بھی کوئی قدرے کم نہیں کنسیڈر کر رہا ہوں. وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بالکل اس بات کی، ان کے فیصلے کی بھی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی نے انگلی اٹھا دی ہے، لیکن میرے خیال میں شاہ زیب کے قدم کو جو ہے میں زیادہ ویٹیج دوں گا جو قدم انہوں نے اٹھایا. تو یہ خبر تھی جناب. اچھا جی، اس کے علاوہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے وہ حامد میر صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی بیسکلی انہوں نے خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کی نامینیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. بلکہ میں ایک اینکر پرسن کو میں سن رہا تھا، انہوں نے اس کو بنا دیا کہ جی یہ بیسکلی کاکڑ صاحب اور مینگل قبائل کے درمیان کوئی آپس میں کوئی پھڈا لڑائی ہے، جس کی وجہ سے یہ قبائلی جنگ ہے، جس کی وجہ سے بیسکلی یہ مینگل صاحب نے جو ہے خط لکھا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن تھی جو پھیلائی گئی. اچھا، اب اس پہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا میں 2022 کے اندر بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھ چکا ہوں، اور نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی بھی اس کا ایک جزو ہے. انوار الحق سے ہمیں گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن حیرانی ہمیں اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ان کا ماضی دیکھا جائے، ان کی تقریریں دیکھی جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، نہ مسنگ پرسنس کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور نہ جو بلوچستان میں انسرجنسی جاری ہے اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں. نواز شریف کو خط اس لیے لکھا کہ گلے شکوے ہمیشہ گھر کے بڑوں سے کیے جاتے ہیں. خط میں بلوچستان کے مجموعی حالات کا ذکر کیا ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز کے فنڈز میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. تو یہ اچھا، میں تھوڑا سا ذرا اختر مینگل صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتا دوں. ان کے بھائی ہوتے تھے اسد اللہ مینگل، ان کو 1970s میں مرڈر کر دیا گیا تھا، اور کراچی میں بڑے ینگ تھے اس وقت ان کے بھائی جو ہے، ہی واز اے ویری ینگ پرسن. تو ان کا قتل ہوا تھا، اور اس وقت وہ بیسکلی انڈر گراؤنڈ تھے، اور اس وقت ایک پورا آپریشن چل رہا تھا بلوچستان میں. تو کراچی کے اندر وہ اور ان کے دوست جو ہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ایک پولیٹیشین کے گھر پہ گئے تھے، اور وہاں سے جو فون انہوں نے کیا تھا تو ٹریس ہو گیا تھا کہ یہ یہاں پہ ہیں. تو اس پولیٹیشین کے گھر کے باہر آ کے جیسے ہی یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی تھی اور ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا. تو ان کی فیملی نے، اختر مینگل صاحب کی فیملی نے یہ سفر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بڑی سٹوریز ہیں کہ کس طرح اس فیملی نے سفر کیا. تو یہ اس دکھ اور درد اور غصے کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب ایکچولی کہاں سے بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی جمہوریت کی جتنی گہری قبر اختر مینگل اور ہمنوا کھود گئے ہیں، کوئی اور اس میں کیا اضافہ کرے گا؟ کم از کم انوار الحق کا اوڑھنا بچھوڑنا پاکستان ہے، پی ڈی ایم اور ہمنواؤں کی طرح مال اولاد سب کچھ باہر نہیں رکھا ہوا. تو فواد چودھری صاحب ایکچولی انوار الحق کاکڑ صاحب کے بڑے قریبی ہیں، اور آج کل ان کی ایکچولی ملاقات بھی ہوئی فواد چودھری صاحب کی. یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے انوار الحق صاحب کو نگراں وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی، اور ملاقات میں سیاسی صورتحال کا تبادلہ خیال کیا گیا. جب ایکچولی ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو فواد چودھری صاحب نے اس وقت بھی ان کو بڑی مبارکباد دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا بڑی زبردست چوائس ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہاشم ڈوگر صاحب جو سابق وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے پی ٹی آئی کے دور کے، وہ جناب علیم خان صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی کو آج جوائن کرنے والے ہیں.
یہ خبر ڈان میں آئی ہے اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بانی رہنما اور سابق ایم این اے منزہ حسن صاحبہ نے بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی. منزہ حسن صاحبہ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میں ایک بڑا نام ہے. آپ شاید زیادہ نہ جانتے ہوں, وہ ٹی وی پہ بہت کم آتی تھیں, لیکن ان کا مقام پی ٹی آئی کے اندر شیریں مزاری سے کم نہیں تھا, مطلب اتنی پرومیننٹ تھیں وہ. تو انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا. یہ بہت بڑی خبر ہے میری نظر میں, یہ بہت بڑا نام تھا کیونکہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے بانی رکن میں سے. مطلب آپ سوچ لیں کہ کتنا پرانا ان کا ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ان کا نام جو ہے وہ شامل ہے. انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے ایکچولی ٹویٹ کیا, میں شیریں مزاری کا نام لے رہا تھا تو ان سے بھی ریلیٹڈ ایک خبر ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا بیسیکلی ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ لندن میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اسٹرانگلی کنڈیم دا فلتھی ابیوز اینڈ اٹیک اگینسٹ ہنا پرویز بٹ ان لنڈن. No one should stoop to the gutter level of Khwaja Asif and those of his ilk who have repeatedly abused PTI women. I was one such target. While PMLN and allied parties women remain silent or smirked. Criticism is acceptable but abuse of women is always unacceptable. تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں جو ہے مذمت کی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ شیریں مزاری صاحبہ کی اس ٹویٹ کے نیچے جا کے پڑھنا شروع کریں نا تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں جو کارکن اور چاہنے والے ہیں وہ شیریں مزاری کو ہی دوبارہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی ایک کمال چیز دیکھی ہے کہ میں ہارڈلی کسی ایسی خاتون کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کی پرومننٹ خواتین تھیں, ان میں سے کسی ایک کو جانتا ہوں جو یہ کہے کہ جی مجھے کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے گالی نہیں پڑی. پی ٹی آئی سے مراد یعنی ان کے فالوورز کی طرف سے. تو یہ دوسروں کی عورتوں کے اوپر یا دوسروں کے اوپر تو گالیاں اور یہ اس قسم کی حرکتیں تو کرتے ہی ہیں, یہ اپنی خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے ایسی پود کریٹ کر کے دے دی ہے کہ یہ دوسروں پہ بھی کیچڑ اچھالتے ہیں اور اپنی عورتوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں. تو شیریں مزاری کو کس حالت میں پی ٹی آئی کو چھوڑنا پڑا, کتنا ساتھ دیا انہوں نے پی ٹی آئی کا, اختلاف ہے میرا ان سے بہت سی چیزوں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو بھی گالیاں دینا جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں چھوڑا. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ نے ایک بڑا درد بھرا ویڈیو میسج جو ہے وہ جاری کی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا عمران ریاض از ناٹ اونلی اے جرنلسٹ, ہی از اے سن, ہی از اے فادر آف 4 innocent kids. We are suffering too much. We as a family have zero information about Imran. Where is he? It is over 75 days. We don't know where is he. His parents are suffering a lot. We are very, very anxious about his whereabouts. We are knocking every possible door, like police station, courts and every possible authority, but all in vain. This is an unfortunately much bigger punishment for Imran that he is suffering just for speaking truth, seeking the fundamental rights for his nation, for his country. I humbly request that Imran's parents and kids are in much pain. Kids are asking about their father. I request it to all of you that help us to find Imran. I can totally understand کہ اس وقت بھابھی جو ہیں وہ کس کیفیت میں سے گزری ہوں گی کہ 75 دن ہو چکے ہیں اور اب تک عمران ریاض خان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اور مطلب یہ ایک بیوی, ایک اہلیہ اور ان کے بچے کس کرب اور کس تکلیف میں سے گزرے ہوں گے. یو کین نیور ایون انڈرسٹینڈ, ایون آئی کانٹ انڈرسٹینڈ فرینکلی اسپیکنگ. لیکن میں ایکچولی 2 لوگوں کا اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا, 2 لوگوں کو. ایک سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہ اس کے ذمہ دار ہیں, اور دوسرا منسٹر فار انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحبہ. یہ ٹوٹل ذمہ داری ان کے سر کے اوپر آتی ہے, کیونکہ منسٹر فار انفارمیشن جو ہوتا ہے نا, اس نے صحافیوں کو, اینکر پرسنس کو, ان کے ساتھ اس نے ان کانٹیکٹ رہنا ہوتا ہے, ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ جو دور ہے, اس میں یہ عمران ریاض خان کی یہ جو گمشدگی ہے, یہ کالے دھبے کے طور پہ ان کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا وہ نظر آتا رہے گا. میں ایوی نہیں ان کو, مریم اورنگزیب کو منسٹر فار مسنگ جرنلسٹ کہتا ہوں میں. یہ کالا دھبا ان کے سر کے اوپر رہے گا, ان کے ماتھے کا جھومر بن کے رہے گا. یاد رکھا جائے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ آپ کے دور کے اندر ہوا تھا. آپ کے دور میں بدترین سینسرشپ پاکستانی میڈیا نے فیس کی ہے. آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ صحافی غائب ہوئے, ان کے ٹاک شوز بند ہوئے, ان کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا, کیونکہ آپ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکیں, ایسے قانون نہیں بنا سکیں جن سے ایکچولی لیگل طریقے سے جو ہے, اگر آپ نے کسی کو سزا دینی بھی ہے, کسی صحافی سے آپ کو اختلاف بھی ہے, یا وہ جھوٹ بولتا ہے یا فیک نیوز پھیلاتا ہے, آپ قانون کے ذریعے بھی اس کو ہینڈل کر سکتی تھی. لیکن آپ کے دور کے اندر یا تو لوگ غائب ہو گئے یا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ آپ کے دور کے اندر سب کچھ ہوا ہے. جب پچھلے دور میں سب کچھ ہوتا تھا اس وقت ہم عمران خان صاحب کو بلیم کرتے تھے, لیکن اس دور میں 2 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, شہباز شریف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ. اور یہ
میں چاہوں گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو چاہیے تھا کہ عمران ریاض کی اہلیہ کے سامنے جا کے آنکھیں نیچی کر کے ان سے معذرت کرتی کہ میں آپ کے ہسبینڈ کے لیے کچھ نہیں کر سکی اور میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے ہی کم از کم آپ کو اس عورت سے جا کے معافی مانگنی چاہیے تھی. خیر آپ نے کیا کرنا، کچھ نہیں کیا آپ نے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، جن کو گرفتار کیا گیا تھا پرسوں، ان کے والد صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا میرے بیٹے بیرسٹر حسان نیازی کا کوئی عطا پتہ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہو. کل 13 اور 14 کی درمیانی رات 11:30 بجے بظاہر پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک گرفتاری کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. تو حسان نیازی کا بھی کچھ نہیں پتا کہ حسان نیازی کدھر ہے. گرفتار تو ہو گیا ہے، اس کے بعد نہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے ابھی تک اس کو پیش کیا گیا ہے، وہ کس کی حراست میں ہے، کس کی تحویل میں ہے، کس تھانے کے اندر ہے، کسی قسم کا کچھ نہیں پتا. تو 14 اگست والے دن جو ہے، اگر ایک باپ کو اور ایک بیوی کو، عمران ریاض کی بیوی اور ایک باپ کو، حسان نیازی کے باپ کو اگر یہ ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں یا بولنا پڑ رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.